الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جماعت عطا فرمائی تھی کہ جس جماعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دیا اور قرآن مجید میں اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ کو اتارا اور اس کی تلاوت کو قیامت تک کے لیے لازم کر دیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے ذریعے سے ہمیں دین پہنچا، یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا۔ قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جیسے تم لائے ہو، صحابہ سے کہا تمہاری طرح ایمان لائیں تو یہ سیدھے راستے پر ہیں، ورنہ نہیں۔ یعنی گویا کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے۔ صحابہ کرام میں سے ہر ہستی ایک اپنا الگ رنگ رکھتی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے، اور سب کے سب صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، لیکن ان میں فرق مراتب ہے، درجات ہیں، درجات کے اعتبار سے کوئی بڑا ہوا کوئی کم ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ ابوبکر صدیق کا ہے، اس کے بعد عمر فاروق کا ہے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہے، اور اس کے بعد دوسرے صحابہ ہیں۔ آج 26 ذی الحجہ ہے، محرم الحرام شروع ہونے میں 4 دن باقی ہیں۔ محرم الحرام جب آتا ہے تو ہم تذکرہ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، حالانکہ اسی محرم الحرام میں جو قربانی کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی پیش کی، نانا کے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو آج ہماری گفتگو کا موضوع بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بنو عدی ہے۔ آپ
اپنے خاندان میں ماہر نسب مانے جاتے ہیں. ایک فرق ہوتا ہے نسب کا، یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا پردادا کون، نسلوں تک کا نسب ان کو یاد ہوتا ہے. تو ماہر نسب تھے آپ، نساب تھے. اور صرف آپ ہی نہیں، آپ کے والد، آپ کے دادا، یعنی یہ خاندان جو ہے نسب دانی میں مشہور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت تھے، اسلام کے بڑے سخت دشمن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ مشہور ہے. ایک مرتبہ دل میں آیا کہ یہ کیا روز کے جھگڑے، جو اس فساد کی جڑ ہے نعوذ باللہ اسی کو ختم کر دیا جائے. یہ سب مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے، روزانہ لڑائی جھگڑے، باپ بیٹے کو گالی دے رہا ہے، بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے. اس کی بنیاد کون ہے؟ محمد ہے. تو نعوذ باللہ انہیں کو ختم کر دوں تاکہ قصہ ختم ہو جائے. اسی ارادے سے نکلتے ہیں. راستے میں صحابی جاتے ہیں، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج کو محمد کا کام تمام کر. ناول کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن بہنوں دونوں اسلام لائے. واپس پلٹتے ہیں، بہن کے گھر جاتے ہیں. بہن اس وقت قرآن سیکھ رہی تھی، بہن اور بہنوں. عمر کو دیکھ عمر کا غصہ بہت سخت تھا، پورے خاندان میں بڑھ. جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے انہوں نے قرآن کے اجزاء چھپا لیے. بہن اور بہنوں کو پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ تم جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ. بہت پیٹا دونوں کو. پھر آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے یہ کہا کہ تم جو قرآن پڑھ رہے تھے، جو باتیں جو کلام پڑھ رہے تھے وہ مجھے سنا. بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو. غسل کیا اور پھر جب یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جو سورہ طٰہٰ کی ہے تو ان کے دل میں اسلام گھر گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر آپ اسلام کو قبول کریں. جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھا، پوچھا عمر کس ارادے سے ہو؟ کہا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. یہ سب سے پہلا نعرہ جو ہے حضرت عمر کے اسلام لانے پر لگایا. حضرت عمر کی شخصیت وہ ہے جن کے اسلام کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے مانگا کہ اللہ ابو جہل یا عمر میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی. اور ابن ماجہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اسلام انہوں نے قبول کیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا منا رہے. یہی وہ ہستی ہے کہ جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، چھپ کر اپنا کام کرتے تھے. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا مسلمان کعبہ میں کھلے بندوں نماز پڑھ سکتے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو روک رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہجرت کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. دوسرے لوگوں نے ہجرت کی، چھپ کر ہجرت، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ اپنے بھائی زید، اپنے داماد قنیس کو لے کر اور بھی 15-20 لوگ آپ کے ساتھ تھے، کعبہ میں پہنچے، اطمینان سے طواف کیا. قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اعلان کیا کہ عمر ہجرت کرنے جا رہا ہے.
عمر مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے، جس کی طاقت ہو یہ روک لے، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو، مکے سے باہر آ کر مقابلہ کرے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی، آپ نے ہجرت کی، مدینہ تشریف لے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں آپ نے شرکت، تمام غزوات میں شرکت کی، تمام جنگوں میں آپ شریک رہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں آتا ہے، یعنی ان کی خصوصیات کی یہ بات ملتی ہے کہ بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر قریش کے ہر قبیلے کے لوگ، مکے کے ہر قبیلے کے لوگ شامل تھے، لیکن بنو عادی میں سے ایک بھی شخص نہیں، حضرت عمر کے خاندان کا ایک بھی فرد جنگ میں شریک نہیں تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کے روح کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کفر میں سخت تھے، اسلام کے اندر بھی اتنے ہی سخت، آپ ناک بات کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ کئی ایسے موقع آئے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، حضور اجازت دیجیے اس کا سر اڑا۔ ایک مرتبہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا، دونوں اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، اس لیے کہ وہ حق پر تھا۔ منافق کو یہ خیال آیا کہ عمر اسلام کے بارے میں بہت سخت ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ نرم ہے، تو کہا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، وہاں فیصلہ کرائیں گے۔ وہ سمجھا کہ میرے حق کا فیصلہ ہوگا۔ جب پہنچے، دونوں نے پوری بات ان کے سامنے رکھ دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا حضور فیصلہ کر چکے ہیں؟ کہا کہ ہاں فیصلہ کر چکے ہیں۔ گھر کے اندر گئے، تلوار لی اور تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ میں ایسے کرتا، اور اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ان کی تائید میں، اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جن میں وہی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، وہی حکم نازل فرمایا جس کی خواہش حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی، اس کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ کئی ایسے احکام، پردے کا حکم نازل ہو، ازواج مطہرات کے لیے خاص طور پر پردہ ہو، یہ حضرت عمر کی خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرمائی۔ جب بدر میں قیدی قریش 70 لوگوں کو قید کر کے لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کیا ان کا کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہوئی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھی، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے رشتے دار کو قتل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہوا کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، اور بقیہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ فدیہ دے کر اپنی جان کو چھڑا سکتے ہیں۔ یہ آپ نے فیصلہ تو فرما دیا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل اور اس فیصلے کی تائید کی گئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ جب تمہارے قبضے میں یہ لوگ آ گئے تم نے ایسے ہی کیوں چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو خلیفہ بنائے، نامزد کر کے خلیفہ بنائے، تو آپ نے بہت انصاف کے ساتھ حکومت،
اسلام کے دائرے کو روم اور ایران بلکہ ترکستان اور بہت دور دراز ملکوں تک پہنچا، اور آپ کے رعب کا یہ حال تھا کہ کلومیٹر دور آپ کے نام سے دشمن تھا، اور ان سب کے باوجود آپ کی تواضع، آپ کی سادگی کا یہ حال تھا کہ روم کا ایک سفیر آتا ہے، اس کے ذہن میں اپنے بادشاہوں کے محل کے تصورات تھے، بادشاہوں کا جو ٹھاٹ ہوتا ہے وہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت عمر مزدوروں والے کپڑے میں، پیوندار کپڑے میں، اینٹ کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے، وہ آپ کی سادگی کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ وہ واپس گیا اور مدینہ آ کر اس نے اسلام قبول کیا۔ اور آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا، اور آپ کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا، اور آپ کے اندر صفت مساوات کا یہ عالم تھا کہ جب مدینہ منورہ میں قحط پڑا ہے، اس موقع پر کہیں سے کسی آپ کے غلام نے شہد اور دودھ خرید کر آپ کے سامنے رکھا، آپ نے پینے سے انکار کر دیا کہ جب تک مدینے کے سارے لوگوں کو یہ چیز میسر نہیں ہوتی، مہیا نہیں ہوتی، میں اسے نہیں کھا سکتا۔ ہونے کے باوجود، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود، آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، راتوں کو چکر لگایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی قافلہ باہر سے آیا ہو، اس کو ضرورت ہو، کہیں کسی کو پریشانی ہو، کوئی بھوکا ہو، پیاسا ہو۔ ایک مرتبہ آپ چکر لگا رہے تھے، مدینے سے باہر دیکھا کہ کوئی خیمہ لگا ہوا ہے، تمبو بندھا ہوا ہے، جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک مسافر ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو درد ذہن میں مبتلا ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، آپ اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی اہلیہ محترمہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خیمے میں آتے ہیں، اور وہ ان کی خدمت کرتی ہے۔ جب ولادت ہو جاتی ہے تو اندر سے بیوی کہتی ہے امیر المومنین اپنے ساتھی کو اور بچے کے متولد ہونے کی اطلاع دیجیے، خوشخبری سنائیے بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ جب اس دیہاتی نے، اس مسافر نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو اسے تعجب ہوا، اور وہ سمجھ گیا کہ میری خدمت جو شخص کر رہا ہے وہ وقت کا امیر ہے، خلیفۃ المسلمین۔ آپ کا مقصد گشت لگانے سے لوگوں کے احوال کو معلوم کرنا ہو، گشت کر رہے ہیں، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے حضرت عمر نے اس سے منع کیا ہے، آپ کے بیٹا امیر یہاں کہاں دیکھنے کو آ رہا ہے، ملا دیا۔ کہا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ، امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اس گھر سے ان بچوں کو بلاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کس کی بچی ہے، اور پھر اس بچی کی نیکی کی وجہ سے، اس بچی کی خدا ترسی کی وجہ سے آپ اپنے بچوں میں سے ایک کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور اس سے اس کا رشتہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں شہید کا لقب دیا۔ پچھلی جمعہ میں یہ حدیث سنائی گئی تھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تھے، احد پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا اسکت احد ٹھہر جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، کہ تجھ پر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید، اور دو شہید سے مراد حضرت عمر
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے کہ جن کے ڈر سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ سے گفتگو کر رہی تھی گھر میں. میاں بیوی میں باتیں جو ہوتی ہیں آواز تیز تھی عورتوں کی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی اطلاع ملی سب کمرے سے باہر نکل کر دوسرے کمرے میں چلی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اس طرح مجھ سے باتیں کر رہی تھی, تم آئے تو سب اندر چلی گئی, دبک گئی. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو, مجھ سے ڈرتی ہو. کہا کہ عمر تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے, تم تو وہ شخصیت ہو کہ شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے, راستہ اپنا بدل لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیرت, آپ کے یہ اخلاق, آپ کے یہ اوصاف وہ ہیں کہ جن کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے.